بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ڈارک ہابی 24 میں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی انہیں ناشتے کی فکر ستانے لگی۔ اس غرض سے وہ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ رات کے وقت شاید انہوں نے اس طرف خاص دھیان نہ دیا تھا، لیکن صبح کے اجالے میں جہاں وہ اس وقت کھڑے تھے وہ زمین کوئلے کی مانند سیاہ رنگ کی تھی، حتیٰ کہ وہاں موجود تمام درخت بھی اپنے تنوں سمیت سب سیاہ رنگ پر مشتمل تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آگ لگا کر یہاں کی ہر چیز کو جلا کر خاکستار کر دیا ہو۔ وہاں پر موجود چٹانیں بھی مکمل طور پر سیاہ رنگ کی تھی۔ غرض جس طرف نظر جاتی تھی وہاں کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ اور پھر ایک خیالی بجلی کی کوندی کی طرح ان کے دماغوں میں لپکا کہ وہ اس وقت بلیک تندر وادی میں موجود ہیں، اسی لیے حیرت انگیز طور پر یہاں کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے ادھر ادھر سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور ڈبوں میں پیک ہوئے کانوں کو گرم کر کے پیٹ کی آگ بجھائی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے جزیرے پر ایک چکر لگانے کا پروگرام بنایا اور پھر باہر رکھا سامان اکٹھا کر کے دوبارہ خیمے میں رکھا اور باہر نکل کر ایک جانب چل دیے۔ ان کا رخ سامنے موجود ایک بڑی سیاہ چٹان کی جانب تھا، جس کے سمندر کی لہریں بڑے زور و شور سے ٹکرا رہی تھی، جن کی وجہ سے ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سیاہ چٹان کے نزدیک پہنچے، ایک چقندر کی شکل کا عجیب جانور اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں پر وہ چلتا ہوا چٹان کے اندر دکھائی دینے والے ایک بڑے سے سوراخ سے پتک کر باہر نکلا اور ایک جانب بھاگ گیا۔ بڑا عجیب جانور تھا، جس کے آگے دونوں پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے لیکن پیچھے صرف ایک ٹانگ تھی، اور اس کی شکل یوں تھی جیسے کسی نے اسے توتنی سے پکڑ کر کھینچ دیا ہو اور اس کا چہرہ لمبوترا ہو گیا ہو۔ پہلے تو وہ ڈر کر ایک جانب ہو گئے، لیکن پھر سنبھل گئے کیونکہ اس جانور نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چلتے جب سوراخ کے نزدیک پہنچے تو انہیں دور روشنی دکھائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سوراخ کی دوسری جانب بھی کوئی جگہ موجود ہو جہاں سے روشنی اندر کی طرف نمود ہو رہی ہو۔ انہوں نے ایک دم ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ایک فیصلہ کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ سوراخ میں کس قدر خنکی تھی اور وہ اندر آنے کی وجہ سے گھٹن کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے آگے بڑھتے رہے اور پھر کچھ ہی دیر میں سامنے نظر آنے والے دوسرے سوراخ سے باہر نکل گئے۔ سامنے ایک چٹیل میدان تھا، لیکن اس کی تمام زمین سیاہ رنگ کی تھی۔ اس میں دکھائی دینے والے تمام جھاڑیاں، حتیٰ کہ ان میں بھاگنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض بھی سیاہ رنگ کے ہی تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب عجیب و غریب شکلوں کے تھے۔ اگر وہ دنیا میں لے جا کر فروخت کر دیے جاتے تو نایاب ہونے کی وجہ سے کروڑوں روپے میں بکتے۔ میدان کی دوسری جانب بھی پہاڑی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں تھے کہ خزانے والی غار کو کیسے ڈھونڈے۔ یہاں تو اچھا خاصا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اس طرح ہر پہاڑ میں داخل ہونا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہر کوئی اپنے حصے کا غار تلاش کرے گا تاکہ دن بھر میں وہ تینوں زیادہ تر غار تلاش کر سکیں۔ اس جزیرے پر ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے علاوہ اور بھی کئی عجیب و غریب موذی جانور دکھائی دے رہے تھے، اسی لیے یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں تھی۔ انہوں نے اکٹھے خزانہ تلاش کرنے کے بجائے منتشر ہو کر خزانے والی غار کی تلاش کو ترجیح دی۔ پھر وہ تینوں اپنی مخالف سمتوں میں بٹ کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے ایک مخصوص وقت طے کر کے واپس خیمے میں پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں تک ماغزماری کرنے اور پاؤں تھکانے کے بعد انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس مقرر وقت سے پہلے ہی خیمے میں پہنچ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور پھر کھانا کھا کر آرام کرنے کے غرض سے خیمے میں لوٹ گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں ان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ خزانے والے غار کی تلاش میں بھٹکتے انہیں 3 روز ہو گئے تھے، لیکن ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ آج بھی ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے باقی بچ جانے والے غاروں کی تلاش میں نکلنا چاہا کہ اچانک انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس نسل کا جانور اس دور دراز جزیرے پر موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں انہیں اس جانور کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دی تھی۔ لیکن
آج وہ اچانک کیسے نظر آ گیا؟ وہ بڑا ہی عجیب قسم کا جانور تھا۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ کسی زمانے میں اس نسل کے جانور ان کے علاقے میں موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل ختم ہو گئی اور پرانے بوڑھوں کے پاس تو کچھ تصاویر بھی تھی جو اپنے بچوں کو دکھاتے رہتے تھے اور ان کے متعلق قصہ کہانیاں بھی سناتے رہتے تھے۔ انہوں نے چونکہ اس جانور کی تصاویر دیکھی تھی، اسی لیے انہیں پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ پچھلے 3 دنوں میں وہ دکھائی کیوں نہ دی۔ بہرحال اس وقت اس موضوع پر سوچنا بے وقوفی تھی۔ اس وقت تو اس نے اپنی جان بچانے والا معاملہ تھا اور وہ اس جانور کے متعلق وہ سن چکے تھے کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور پھر اپنے خونخوار پنجوں سے اس کے سینے کو توڑ کر اس کا دل کھا جاتا تھا۔ اب انہیں خزانہ بھول کر اپنی جان بچانے کی فکر ستانے لگی۔ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ خزانے کی تلاش میں مارے جانے والے افراد شاید اسی بلا کا شکار بنے ہوں گے۔ کسی قسم کا ہتھیار انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید جزیرے پر انہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ ان تینوں کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ ابھی وہ اسی ششوپنج میں تھے کہ اچانک وہی جانور اسی پہاڑ سے نکل کر ایک جانب بھاگ گیا ہے۔ اس نے شاید ان تینوں کی طرف دھیان نہ دیا تھا، ورنہ شاید وہ ان کی طرف ہی بھاگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان تینوں نے اطمینان کی سانس لی۔ خزانے کی تلاش ترک کر کے انہوں نے واپس خیمے میں بیٹھ کر گفت و شنید میں وقت گزارنے کی ٹھانی۔ اس عجیب نوعیت کے جانور کو دیکھ کر انہیں اس بات کی مایوسی ہونے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے اس قسم کے مزید جانور بھی یہاں موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں بھلا کون کمبخت خزانہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ بغیر خزانہ لیے وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتے تھے اور دیکھے خزانے کی وجہ سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارنے کا احساس تک نہ ہوا اور شام کے سائے پھیلنے لگے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے کھانا کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی اور لمبی تھان کر سو گئے۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فراغت پانے اور ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اب جو بھی ہو جائے وہ ہر صورت پر اس خزانے کا پتہ لگائیں گے اور اگر اس جانور نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بہادری سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس سوچ نے انہیں کافی ڈھارس بندھائی اور وہ دور نظر آنے والے پہاڑی کی جانب چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ ان کی جانب بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ پہاڑوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آگ سے انہیں بھون دیا ہو۔ ان پر آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ کوئلہ بن گئے ہوں۔ بہرحال یہ سب قیاسرائیاں ہی تھی، اصل حقیقت کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ ان کے نزدیک پہنچ کر دیکھیں گے۔ دور سے یہ فاصلہ چند میلوں کا لگتا تھا، لیکن یہ فاصلہ اس وقت بہت دشوار گزر لگ رہا تھا جب انہیں قدم قدم پر جنگلی پہاڑوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بچاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ ان سیاہ پہاڑوں کے نزدیک پہنچ کر رک گئے۔ پہاڑوں کی رنگت کھل کر سامنے آ گئی تھی اور وہ دور سے زیادہ نزدیک آنے پر منحوس اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی ہیبت سے لگ رہا تھا کہ وہ قدرتی طور پر سیاہ رنگ کے تھے، لیکن اتنے قریب سے دیکھنے پر ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ دور انہیں ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا جو پہاڑ کے اندر کی طرف تھا۔ وہ بھی شاید انہیں فوری دکھائی نہ دیتا اگر اس کے اندر سے باہر نکلنے والی روشنی نے انہیں اس کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس غار کے دہانے کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دہانے کے قریب پہنچ گئے اور اندر جھانکنے پر انہیں معلوم ہوا کہ دور ایک اور دہانہ تھا جس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی اور دوسری جانب سے ہوا کا رخ اندر آنے کی وجہ سے گھٹن نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر چلتے رہے۔ خوش قسمتی کی دیوی ان پر مہربان تھی، اسی لیے کسی مصیبت کا سامنا کیے بغیر وہ اس کے دوسری طرف دہانے کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پٹی ہی کی پٹی رہ گئیں کہ دوسری جانب کا منظر یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے ایک پیالے میں چاروں طرف مختلف قسم کے پہاڑوں کی بڑی اور ترتیب سے چپکا دیا گیا ہو۔ ملتے ہیں اس دہشتناک کہانی کے پارٹ 4 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔